اور ایک اور بات، بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو پوری گردن کٹ چکی ہے، جلدی کے اندر یہ چھری وغیرہ تیز تھی، پوری گردن کٹ چکی ہے، وہ جی مکروہ ہو چکا ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی قید نہیں، وہ مکروہ نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ اس نے کون سا جان بوجھ کے کاٹا ہے؟ وہ اچانک سے کٹ چکی ہے نا، اس نے کون سا جان بوجھ کے کاٹا ہے؟ مکروہ ہونے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو گائے ہے یا بکری یا بکرا یا اسی طرح بھیڑ یا چھترا وغیرہ، ان سب کو ذبح کیا جائے گا، ان کی گردن کے اوپر چھری کو چلایا جائے گا، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اونٹ کو نہر کیا جائے گا۔ بعض لوگ، ایک مرتبہ پچھلے برس ایک ویڈیو آئی تھی کہ ایک آدمی نے یہیں پہ کوٹندو کے اندر اونٹ کو نہر کیا، بٹھا کے نہر کر دیا۔ یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اونٹ کو کھڑا کیا جائے اور جس وقت اس کو نہر کرنا ہے، اونٹ کے دائیں اگلے جو دایاں پاؤں ہے اس کو باندھ دیا جائے، اور اس کے بالکل حلق کے اندر، بالکل جہاں سے گردن کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پہ نیزہ یا چھری تیز دھار کو مارا جائے، سارے کا سارا خون نکل جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ یہ شرعی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کرنے کا امت مسلمہ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز نہر کرتے وقت کرنے کے بعد جب اونٹ گر جائے تو اس کی گردن کو کتنی جگہ سے کاٹا جائے؟ 3 جگہ سے۔ یہ بھی صحیح ہے۔ شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ کسی بھی ائمہ دین سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور اس کو رواج دے دیا گیا۔ عالم عرب کے اندر یہ ہوتا ہے، عرب کے اندر قربانیاں ہوتی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، نہر کیا بس اس کی جان نکل گئی، آگے کاٹنے کا ذکر ہے ہی نہیں، اور نہ وہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت عام ہو چکا ہے 3 جگہ سے کاٹنا، 3 جگہ سے نہیں ہے۔ نہر کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے حلق کے اندر چھری کو یا نیزے کو لگایا جائے اور وہ خود بخود اس کی جان نکل جائے گی، سارا خون نکل جائے گا اور خود بخود گر جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں یہ بات بھی وضاحت کر دی ہے، عید کے دن قربانی کر سکتے ہیں، عید سے اگلے دن قربانی کر سکتے ہیں، عید سے اس سے اگلے دن قربانی کر سکتے ہیں، اس سے بھی اگلے دن، یعنی عید کا دن ایک دن ہو گیا، 11، 12 اور 13، یہ 3 دن 13 کی مغرب تک، جب تک 14 کا چاند نظر نہیں آتا ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی کا دن اور دوسرے 11 اور 12، یہ نہیں ہے صحیح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی واضح وضاحت کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذبحوا یوم الضحیٰ، تم قربانی کرو کس دن؟ عید الاضحیٰ کے دن۔ فما بقیہ فعلیکم ثلاثۃ ایام، جو اس کے علاوہ ہے تمہارے اوپر 3 دن ہے۔ 3 دن بتلائیں، ایک تو اس کی تو ایک چیز کی وضاحت کر دی کہ تم قربانی کرو عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم قربانی کرو بعد ما باقیہ علیکم ثلاثۃ ایام، اس کے بعد تمہارے پاس باقی ہیں ثلاثۃ ایام، 3 دن، 11، 12 اور 13۔ ان 3 دنوں کے اندر یعنی قربانی کے مکمل اور جو شریعت کے اندر ایام ہیں وہ 4 دن ہیں، ایک عید کا دن، 3 دن اس کے بعد جو شریعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیے۔ اس کے بعد ہم جب